वालेकुम दोस्तों, इन भी मौसम वगैरह में कुछ आमदन अहम मुल्की राज की चोरी। अब इस मामले को किसी भी सूरत निगलेक्ट नहीं किया जा सकता, जिसके बाद इस बात का फैसला कर लिया गया है कि इस चोरी के मुलजमान को, मुजरमान को कैफरे किरदार तक पहुंचाने के लिए हर मुमकिन काम, हर मुमकिन इकदाम किया जाएगा और इस मकसद के लिए खुसूसी अदालत कायम की जाएगी और उस खुसूसी अदालत में जो मुकदमा है वो दायर किया जाएगा और इस मुकदमे का मुद्दई कोई और नहीं बल्कि रियासत पाकिस्तान बनेगी। इस बात का भी फैसला कर लिया गया है कि मुल्की राज पर मबनी दस्तावेज को बरामद करने के लिए लाहौर, इस्लामाबाद, स्वात और डेरा इस्माइल खान में अहम शख्सियात के घरों की तलाशियां भी ली जाएंगी और इसके साथ साथ पाकपतन में भी एक अहम तरीन शख्सियत के घर की तलाशी ली जाएगी, क्योंकि वहां पर भी ये माल मसरूका बरामद होने का बहुत ही ज़्यादा इम्कान पाया जाता है। और ये मामला जिसका मैंने भी आपके साथ जिक्र किया, इस बात का इंकशाफ पाकिस्तान की रियासत के एक अहम तरीन ओहदेदार की तरफ से सामने आया है और उन्होंने इस बात का एतराफ़ किया है कि जनाब ये जो साइफर का डॉक्यूमेंट चोरी हुआ है, साइफर के डॉक्यूमेंट को जिस तरीके से इसको छुपाया गया है, ये मामला किसी भी सूरत नज़रअंदाज किए जाने के लायक नहीं है। क्योंकि अगर ये साइफर जो ख़ास किस्म के कोड में तहरीर शुदा है, ये अगर पाकिस्तान के किसी भी जिसे हम कह सकते हैं कि दूसरे मुल्क तक, चाहे वो दोस्त है चाहे वो दुश्मन है, उस तक पहुंच जाता है, तो फिर वो उस कोड की जो की है उसके ज़रिए इसको डीकोड करने के नतीजे में पाकिस्तान की जो सारी की सारी डिप्लोमेटिक कॉन्वर्सेशन है ये तमाम की तमाम बेनकाब हो जाएगी, जिसकी रियासत मुतहम्मल नहीं हो सकती। लिहाजा ये जो मामला है, ये जो इतराफ़ है, इसको किसी भी सूरत नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। अगरचे साइफर और साइफर के हवाले से आज़म खान साहब, जो इमरान खान साहब के साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी रह चुके हैं, उनकी तरह उनका एक बयान सामने है, मीडिया पर ज़ेर गर्दिश है, जिसमें इस बात का जिक्र किया गया है कि आज़म खान साहब ने सेक्शन 164 के तहत जुडिशल मजिस्ट्रेट के सामने अपना इतराफ़ी बयान रिकॉर्ड भी करा दिया है और वो साइफर के मामले में तहकीकात के लिए इमरान खान साहब के खिलाफ वादा माफ गवाह के तौर पर सामने आए हैं। अगरचे ये बात भी अपनी जगह पर दुरुस्त है कि आज़म खान साहब एक कलीदी ओहदे पर फाइज रहे, ये बात भी दुरुस्त है कि मीडिया में 1.5 सफ़े पर मुश्तमिल जो एक डॉक्यूमेंट ज़ेर गर्दिश है वो बुनियादी तौर पर आज़म खान साहब का इतराफ़ी बयान नहीं है, बल्कि ये इतराफ़ी बयान के कुछ नकात हैं जो शेयर की गए हैं मीडिया के सामने, ताकि वो लोगों के ज़रिए लोगों को ये बता सकें कि आज़म खान साहब ने अपने जो बयान है उसके अंदर, मुबैना बयान, उसके अंदर कौन कौन सी चीज़ों की हकीकत को बयान किया है। ये बात भी दुरुस्त है कि उस बयान के अंदर, उस स्टेटमेंट के अंदर या उस प्रेस रिलीज़ के अंदर, मैं तो उसको प्रेस रिलीज़ ही कहूँगा क्योंकि वो 1.5 सफ़े की प्रेस रिलीज़ है, ना उसके ऊपर किसी का दस्तखत है, ना उसका किसी जगह पर कोई सोर्स बताया गया है। उसमें एक चीज़ को वाज़ेह तौर पर मेंशन किया गया है और उसमें ये वाले नुक्ते का इजहार किया गया है कि जब ये वाला नुक्ता चलेगा टीवी स्क्रीन्स के ऊपर कि जनाब साइफर आया था वज़ारत ख़ारजा से, आज़म खान साहब ने 8 मार्च को या 9 मार्च को उसको वसूल किया था। उसके बाद एक मीटिंग हुई थी, उस मीटिंग के अंदर उस साइफर को इमरान खान साहब के हवाले कर दिया गया था। इमरान खान साहब ने कहा इसको मैं अपने पास रखूँगा और उसके बाद जब 10 या 11 मार्च को आज़म खान साहब ने इमरान खान साहब से कहा कि जनाब वो साइफर मुझे आप वापस कर दें, तो इमरान खान साहब ने कहा कि जनाब मुझसे वो कहीं मिसप्लेस हो गया, कहीं वो गुम हो गया। अब ये वाला जो कागज़ का गुम होना है, ये वही जो है ना मुल्की राज है जिसके पैरा देना इमरान खान साहब के लिए ज़रूरी था, क्योंकि वो अपने एक हल्फ के कैदी हैं, हल्फ के पाबंद हैं, उससे बाहर नहीं निकल सकते। इमरान खान साहब की तरफ से ये अमल उनके सबसे बेहतरीन दोस्त यानी डोनाल्ड ट्रंप से के इकदाम से बहुत ज़्यादा मिलता है, जो अपने साथ साथ वाइट हाउस से इस तरह के बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स ले गए और जब FBI ने डोनाल्ड ट्रंप के घर पर छापा मारा तो ये जो मुख्तलिफ इकदामात पर मबनी जो रियासती राज थे, वो वाशरूम के वो नहीं होते, वो जो फ्लश वाला जो बेसन लगा होता है, उसमें प्लास्टिक कवर्स के अंदर छुपा के रखे गए थे। इसका मतलब ये है कि जब रियासत ने अपनी चीज़ों को बरामद करना हो तो वो किसी भी एक्सटेंड तक जा सकते हैं। लिहाजा ये जो बयान सामने आया है, ये जो उस बयान के जो नकात सामने आए हैं वो अपनी जगह पर इम्पोर्टेंस के हामिल हैं, इसके अंदर कोई दो राय नहीं। लेकिन अभी तक वो जो स्टेटमेंट है वो सामने नहीं आई और मेरी इतलात के मुताबिक वो तकरीबन 16 सफ़हात पर मबनी स्टेटमेंट है और वो किस मजिस्ट्रेट ने उसको
ریکارڈ کیا ہے ابھی تک اس کا نام بھی سامنے نہیں آیا. یہ ریکارڈنگ کس جگہ پر کی گئی ابھی تک اس کا بھی ذکر نہیں آیا. اعظم خان صاحب کس عدالت میں پیش ہوئے اس کا بھی کسی کو علم نہیں ہے. عدالت وہ جو ہے اعظم خان صاحب کے گھر لگی, کہاں پہ لگی, اس بات کا کسی کو کوئی علم نہیں. البتہ وفاقی وزیر داخلہ جناب رانا ثناء اللہ صاحب نے ایک پریس کانفرنس کی, اور انہوں نے اس پریس کانفرنس میں اسی نقطے پر سوال کا جواب دیتے ہوئے کہا کہ اعظم خان صاحب کس کے پاس ہیں یہ ہمیں نہیں پتا. اعظم خان صاحب البتہ یہ بات ضرور ہے وہ کسی سرکاری ادارے کے پاس نہیں, وہ اپنی مرضی سے کہیں روپوش ہیں, تو اس کے بارے میں ہم کوئی رائے نہیں دے سکتے. البتہ رانا ثناء اللہ صاحب نے بھی یہ جو ان کا مبینہ وعدہ معاف گواہ بننے کا جو بیان ہے اس کی تفصیلات سے میڈیا کو آگاہ نہیں کیا. ان کا یہ ضرور ماننا تھا کہ یہ ایک ایسا عمل ہے جس نے پاکستان کے مختلف دوست ممالک کے ساتھ جو تعلقات ہیں ریاست پاکستان کے اس کو بہت ہی زیادہ نقصان پہنچایا, اور اس کے نتیجے میں جو پاکستان کے جو سفارتی تعلقات ہیں وہ برے طریقے سے متاثر ہوئے. عمران خان صاحب کی طرف سے سائفر کو اپنے پاس رکھنا جرم ہے, اور یہ بلو بک میں یعنی وہ جو ایک قواعد و ضوابط پر مبنی جو کتابچہ ہے, جو رولز ہیں ان کے منافی ہے, اور عمران خان صاحب کو یہ جو سرکاری راز ہیں اس کو اپنے پاس رکھنے کی بجائے متعلقہ ڈپارٹمنٹس کے حوالے کر دینا چاہیے تھا. اب چونکہ یہ سرکاری راز جو عمران خان صاحب کے پاس موجود ہے یہ واگزار کرانا بہت ہی زیادہ ضروری ہے, لہٰذا اس بات کا فیصلہ کر لیا گیا ہے کہ یہ سرکاری راز اس کو دوبارہ حاصل کرنے کے لیے وہ تمام مقامات جو جہاں پر یہ ڈاکومنٹ موجود ہو سکتا ہے اس کا سرچ آپریشن کیا جائے گا. خاص طور پر وہ مقام جہاں پر یہ ڈاکومنٹ عمران خان صاحب کے حوالے کیا گیا تھا, جو ایک نجی رہائش گاہ ہے جس کو پرائم منسٹر آفس بھی ڈکلیئر نہیں کیا گیا تھا, جس کو پی ایم ریزیڈنس یا پی ایم کیمپ آفس بھی ڈکلیئر نہیں کیا گیا تھا, وہاں پر لے کے جانا خود ایک بہت بڑا ایک کوسچنیبل اقدام ہے. البتہ بنی گالہ میں عمران خان صاحب کی رہائش گاہ پر یہ میٹنگ بھی ہوتی ہے, اس میٹنگ کے اندر یہ سائفر عمران خان صاحب کے حوالے بھی کیا جاتا ہے. عمران خان صاحب اس جگہ پر یہ کاغذ اپنے پاس رکھ بھی لیتے ہیں, لہٰذا جو سب سے پہلا مقام ہے جہاں سے سائفر کی تلاش کے عمل کا آغاز ہوگا وہ بنی گالہ ہی ہے, اور اس کے بعد زمان پارک میں بھی عمران خان صاحب کی رہائش گاہ ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو سرچ آپریشن شروع ہونے جا رہا ہے یہ زمان پارک اور بنی گالہ میں تو 110% ہوگا. اس کے ساتھ ساتھ جو 3 دیگر مقامات جن کا میں نے آپ کے ساتھ ذکر کیا, سوات, ڈیر اسماعیل خان اور پاک پتن, یہاں پر بھی یہ سرچ آپریشن ہونا بہت ہی زیادہ ضروری ہے, کیونکہ ان 3 مقامات پر بھی جو 3 شخصیات ہیں وہ عمران خان صاحب کے بہت ہی قریب تصور کی جاتی ہیں. یعنی عمران خان صاحب کی اہلیہ بشرا بی بی جن کی رہائش گاہ پاک پتن میں موجود ہے, اور وہاں پر ان کے کچھ اور ماضی کے رشتہ دار بھی وہاں پر رہتے ہیں, لہٰذا بشرا بی بی کے اس نیکسس کو یا بشرا بی بی کے اس سارے عمل کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا, کیونکہ بہت ساری گواہیاں اس حوالے سے منظر عام پر آ چکی ہیں کہ عمران خان صاحب کے سرکاری امور وہ بھی چلتے تھے بشرا بی بی کے احکامات کے اوپر, اور وہاں پر بھی یہ جو جادو ٹونے کا عمل ہے وہ ہوتا تھا. بلکہ پرویز خٹک صاحب اور فیصل ووڈا صاحب دونوں کی طرف سے یہ بات بھی سامنے آ چکی ہے کہ کوئی بھی فیصلہ ہوتا تھا تو عمران خان صاحب اس کو اگلے دن تک پینڈنگ کر دیتے تھے, کیونکہ بنی گالہ کے جن بھوت جب تک ان کو اس بارے میں آگاہ نہیں کرتے تھے اس وقت تک کوئی فیصلہ نہیں لیا جاتا تھا. لہٰذا بشرا بی بی بھی اس سارے پروسیس میں سے کسی بھی طریقے سے نکالی نہیں جا سکتی, کیونکہ آپ کو وہ ان کی بدنام زمانہ آڈیو کال جو لیک ہوئی تھی ڈاکٹر ارسلان خالد کے ساتھ وہ یاد رہنی چاہیے, کیونکہ وہاں پر وہ اس بات کا ثبوت ہے کہ بشرا بی بی عمران خان صاحب کے سوشل میڈیا نیٹ ورک کے ساتھ نہ صرف اٹیچ تھی بلکہ سوشل میڈیا ٹیم کو بھی بشرا بی بی کی طرف سے مکمل ہدایات جاری کی جاتی تھیں, اور بشرا بی بی کی طرف سے دی جانے والی ہدایات پر من و ان عمل کیا جاتا تھا, چاہے وہ غداری کے فتوے دینے سے ہی وہ نہ ہو کہ فلاں چیز کو غداری سے جوڑ دو ارسلان بیٹا, تو ارسلان بیٹا اس کو غداری سے جوڑ دیا کرتا تھا. اس کے ساتھ ساتھ
ڈیرہ اسماعیل خان میں علی امین گنڈاپور صاحب، اور علی امین گنڈاپور صاحب کا عمران خان کے ساتھ تعلق یا مراد سعید صاحب کا عمران خان صاحب کے ساتھ تعلق کسی بھی صورت نظر انداز نہیں کیا جا سکتا، اور یہاں سے وہ ڈاکومنٹ کی ریکوری بہت ہی زیادہ ضروری ہے، اور یہ عمران خان صاحب اس کو قطعی طور پر ایزی نہیں لینا چاہیے، کیونکہ یہ عمل یقینی طور پر ایک ایسی کارروائی کی طرف عمران خان صاحب کو دھکیل کے لے جا رہا ہے جو سنگین جو غداری ہے، آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کی خلاف ورزی ہے، اور یہ دونوں معاملات عمران خان صاحب کے لیے بہت ہی زیادہ خطرناک ہیں۔ آج نہیں تو کل، موجودہ حکومت نہیں تو اگلی حکومت، عمران خان صاحب نے اس چکر کے اندر آ کر پھنسنا ہی ضرور ہے۔ اب جو رانا ثناءاللہ صاحب نے اپنی پریس کانفرنس کے اندر جس بات کا ذکر کیا تھا وہ عمران خان کے خلاف آرٹیکل 6 کے تحت کارروائی کا ہی ہے، اور اسی پریس کانفرنس میں رانا ثناءاللہ صاحب نے اس بات کا بھی اعتراف کیا تھا کہ ملکی راز پر مبنی دستاویز کو برآمد کیا جائے گا۔ انہوں نے اس بات کا بھی اعتراف کیا تھا کہ عمران خان کے خلاف آرٹیکل 6 کے تحت مقدمہ چلے گا یا آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کی خلاف ورزی کے تحت مقدمہ چلے گا۔ انہوں نے اس بات کا بھی ذکر کیا تھا کہ عمران خان کے خلاف مقدمے میں ریاست مدعی بنے گی، یعنی حکومت پاکستان مدعی بنے گی، اور انہوں نے اس بات کا بھی اعتراف کیا تھا کہ عمران خان کا مقدمہ خصوصی عدالت میں چلے گا، اور یہ جو خصوصی عدالت ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کوئی عام کورٹ نہیں ہوگی، یہ کوئی سول کورٹ نہیں ہوگی، یہ کوئی ہائی کورٹ نہیں ہوگی، یہ کوئی سپریم کورٹ نہیں ہوگی، بلکہ یہ ایک خصوصی عدالت ہوگی، بالکل ویسے ہی جیسے مشرف صاحب کے خلاف آرٹیکل 6 کے تحت کارروائی کے لیے خصوصی عدالت بنائی گئی تھی، اور وہاں پر مشرف صاحب کو سزائے موت کا فیصلہ بھی دیا گیا تھا۔ اور اس کا مطلب یہ ہے کہ عمران خان صاحب کے خلاف بھی اسی طرح کی آرٹیکل 6 کی کارروائی اس وقت خارج از امکان نہیں ہے، اور جہاں پر اس وقت عمران خان صاحب بہت سارے دیگر مقدمات میں ملوث ہیں اور کچھ اس طرح کی کارروائیاں ہو رہی ہیں جو عمران خان صاحب کے لیے مزید پرابلمز کا سبب بن سکتی ہیں، تو اس میں سے ایک کارروائی یہ والی بھی ہے، اور یہ جو ریاست کا جو جس میں مدعی بننے کا معاملہ ہے اس میں کسی بھی صورت اس امکان کو رد نہیں کیا جا سکتا کہ اعظم خان صاحب کو اس بات کا علم بھی ہو کہ عمران خان صاحب کی طرف سے وہ جو سائفر ہے وہ کہاں پر ہے، اور اگر اعظم خان صاحب نے یا کسی اور طریقے سے اس بات کا پتہ چل گیا اور وہ سائفر کی کاپی عمران خان یا سائفر عمران خان صاحب کی کسی بھی رہائش گاہ یا ان 3 شخصیات میں سے کسی بھی ایک شخصیت کی رہائش گاہ سے سرچ آپریشن کے دوران مل گیا تو عمران خان صاحب کے لیے اس شکنجے سے اپنے آپ کو چھڑا لینا نیئر ٹو امپاسبل ہوگا، اور یہ جو شکنجہ ہے عمران خان صاحب کے ارد گرد یہ اس حد تک شدید ہوگا کہ اس شکنجے کے جو نشان ہے وہ عمران خان صاحب کی گردن کے اوپر 100% نہ صرف ثبت ہوں گے بلکہ اس کی تکلیف بھی عمران خان صاحب کو بل بلانے پر مجبور کر دے گی، اور مجھے یہ لگ رہا ہے کہ جس طرح کی یہ سچویشن ڈیولپ ہو رہی ہے عمران خان صاحب کے لیے جو مشکلات ہیں وہ بلا شبہ بڑھ رہی ہیں، اس میں کم ہونے کا کوئی امکان نہیں، اور خاص طور پر ملکی راز کی چوری یہ ایک ایسا الزام ہے جو عمران خان صاحب جس کا خود اعتراف کر چکے ہیں، اور وہ اعتراف ان کے لیے گلے کا ایک ایسا پھندا بنے گا جو ان کے لیے سانس لینا بھی دشوار کر دے گا۔ اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا۔ آپ کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔